بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین، ایمان کی روشنی اور آزمائش کا دن۔ مدینہ کی فضا پر ایک عجیب سی سرشاری چھائی ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن اسی روشنی کے پھیلاؤ کے ساتھ اندھیروں کی بے چینی بھی بڑھ گئی تھی۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل نے طے کیا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جائے۔ ان کے سردار مالک بن عوف نے ایک چال سوچی۔ وہ اپنی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی لشکر کے ساتھ لے آیا تاکہ سپاہی بھاگنے کا سوچیں بھی نہ۔ جنگ کا میدان وادی حنین میں سجایا گیا، جہاں پہاڑوں کے دامن میں تنگ گھاٹیاں تھیں۔ سفر کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ لشکر تقریباً 12,000 کا تھا۔ 10,000 فتح مکہ کے مجاہدین اور 2,000 وہ نو مسلم جو ابھی ایمان میں نئے تھے۔ صفیں ترتیب سے چل رہی تھیں، تلواروں کی چمک سورج کی کرنوں میں جھلک رہی تھی۔ کچھ نو مسلم اپنی تعداد دیکھ کر کہہ بیٹھے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھاری لگا۔ آپ جانتے تھے کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ پہاڑوں کی گھاٹی میں گھات۔ صبح کے وقت مسلمان وادی حنین میں داخل ہوئے۔ گھاٹی کے دونوں طرف پہاڑ تھے اور پہاڑوں پر دشمن نے چھپ کر گھات لگا رکھی تھی۔ جیسے ہی مسلمان گھاٹی میں پہنچے، دشمن نے تیر، نیزے اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اچانک صفوں میں کھلبلی مچ گئی، گھوڑے بھٹکنے لگے، کچھ سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، دھول کے بادل چھا گئے اور لشکر میں ایک لمحے کو افراتفری پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ اس افراتفری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے اور بلند آواز میں پکار رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو گرجدار آواز کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلند آواز میں پکارنے لگے، اے بیت شجرہ والے، اے حدیبیہ کے ساتھیوں، کہاں ہو؟ یہ پکار جنگل کی گونج کی طرح وادی میں پھیل گئی۔ مسلمان جو ادھر ادھر ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر واپس پلٹنے لگے۔ ایمان کی واپسی اور جوابی حملہ۔ دھول میں لپٹے چہرے، پسینے سے تر کپڑے، آنکھوں میں غیرت کی چمک، ایک ایک کر کے صحابہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر جیسے ایمان کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نعرے دشمن کے دل میں بجلی بن کر گرے۔ مسلمانوں نے تلواریں سنبھالیں اور پہاڑوں پر چڑھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو صبح کا حملہ مسلمانوں کو بکھیر چکا تھا، اب الٹ کر دشمن پر بھاری پڑ رہا تھا۔ دشمن کی شکست۔ حوازن اور ثقیف کے سپاہی گھبرا کر بھاگنے لگے۔ عورتیں، بچے اور مال مویشی ان کے بھاگنے کی رفتار میں رکاوٹ بن گئے۔ جنگ کا اختتام مسلمانوں کی عظیم فتح پر ہوا۔ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ ہزاروں اونٹ، بکریاں اور چاندی کے ڈھیر۔ تربیت کا پیغام۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا کہ تعداد نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ لوگ جو لمحے بھر کے لیے گھبرا گئے تھے، ایمان کی پکار سن کر پلٹے اور دشمن کو شکست دے دی۔ وادی حنین کی گونج آج بھی یہی کہتی ہے، فتح اللہ کے حکم سے ہے، نہ کہ انسان کی طاقت سے۔